حضرت غوث پاک جیلانی شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالی غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء. غوث اعظم کا ولیوں میں وہی مقام ہے جو نبیوں میں رسول کریم کا مقام ہے. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑے اعزازات سے نوازا. ایک اعزاز اللہ نے یہ دیا کہ ماں کی طرف سے حسینی ہے، باپ کی طرف سے حسنی سید. نانا بھی اللہ کے ولی، دادا بھی اللہ کے ولی، پھپھی بھی اللہ کی بہت بڑی ولی ہے، بہت بڑی ولی. والد گرامی، آپ نے وہ سیب والا واقعہ تو بڑا ہی سنا ہوا ہے، اس طرف تو میں نہیں جاتا. ماں بھی اللہ کی بہت بڑی ولی ہے. یہ اللہ نا اسباب بناتا ہے، خود ماحول بناتا ہے. آپ کے جو والد گرامی تھے ان کا نام تھا ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ. بادشاہ کے کچھ سپاہی تھے جو مٹکے اٹھا کے جا رہے تھے، اور مٹکے تھے شراب کے بھرے ہوئے، مٹکے اٹھا کے جا رہے تھے. حضرت سید محمد موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ بھی قریب سے گزرے. یہ کیا ہے بھائی؟ بدبو سے سمجھ تو گئے، تصدیق کے لیے پوچھا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جناب یہ بادشاہ کا سامان لے کے جا رہے ہیں. ہاتھ میں ڈنڈا تھا، 3 مٹکے تھے شراب کے بھرے ہوئے. زور سے ایک ایک ڈنڈا مٹکوں پہ مارا تو مٹکے ان کے سروں پہ ٹوٹ گئے. بادشاہ سلامت، ہم ساری تقریباً بادشاہ سلامت ہوتے ہیں. یہ کسی کی جرت ہے مطلب میرے گھر کے معاملے میں مداخلت کرے ہو؟ پھر بادشاہ ہو. لوگوں نے جا کے بڑی غیبتیں کی، بڑی بڑی کہانیاں سنائیں. اس نے تو توڑ دیا جی مٹکے آپ کے، نے کوئی حال نہیں چھوڑا. تو بادشاہ کہنے لگا بلاؤ سید موسیٰ پاک جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کو بلا لیا. تو کہنے لگے بادشاہ تمہیں پتا تھا مٹکے کس کے ہیں؟ آپ فرمانے لگے پتا تھا مجھے. کہ کیوں توڑے؟ فرمایا اس لیے توڑے کہ مجھے تیرے اوپر رحم آ گیا تھا، تو اگر شراب پیے گا تو دوزخ میں جلے گا. مجھے رحم آیا تھا، میں نے توڑ ڈالے. تو کہنے لگا آپ کون ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے میں محتسب ہوں، میری حساب کتاب لینے کی ڈیوٹی ہے. محتسب ہوں، غلط آدمی کا حساب کروں گا. تو بادشاہ کہنے لگا کس نے ڈیوٹی لگائی آپ کی؟ فرمانے لگے میری ڈیوٹی میرے رب کریم نے لگائی ہے، میری ڈیوٹی اللہ نے لگائی. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، مسلمان کے ذمے ہے اچھائی کا حکم دے گا، برائی سے روکے. یہ ذمہ داری ہے، میری اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے. بادشاہ پہ اتنا روب طاری ہوا کہ کہنے لگا حضور آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے یہ کام کیا. کہنے لگا جناب اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی آپ کو محتسب نہ بنا دوں، آپ میرے وزیر بن جائیں. کوئی بندہ اس طرح کا کام کرے تو اسے روکے. تو آپ فرمانے لگے نہیں، تو اپنی نوکری سنبھال کے رکھ، جسے اللہ ڈیوٹی پہ لگائے اسے پھر بندوں کی ڈیوٹیاں نہیں کرنی چاہیے. یہ اعزاز اللہ نے انہیں دیا، یہ شان رب کریم نے عطا فرمائی. ان کے صاحبزادے تھے حضرت غوث پاک جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ تعالیٰ نے جب کسی شخص سے کام لینا ہوتا ہے تو اللہ اس کے لیے اسباب بھی خود ہی پیدا کر دیتا ہے. علامہ اقبال اپنے استاد کی بڑی قدر کرتے تھے، شمس العلماء کی. تو ایک دن حضرت شمس العلماء سے کہنے لگے استاد جی آپ کی مہربانی سے پڑھ گیا ہوں. تو فرمانے لگے پتر تیری کلاس میں تو 250 لڑکا تھا، میری مہربانی تو سب پہ تھی، پر سارے تو اقبال نہیں نہ بنے. فرمانے لگے تیرے اندر بھی کوئی خوبی تھی، اس کی وجہ سے اللہ نے تجھے یہ اعزاز، کوئی چیز تیرے اندر کے. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نوازتا ہے نا تو بندہ بھی محنت کرتا ہے، لیکن اس کی محنت سے زیادہ اللہ کے فضل کا دخل ہوتا ہے. تو بندے کئی دفعہ کہنے لگ جاتے ہیں بڑی مشقت کی، بڑی محنت کی، کچھ بھی نہیں ہوتا. زیادہ اللہ کے فضل کا انحصار ہوتا ہے، پر رب جیسے چاہتا ہے ویسے فیصلے دیتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا، والد انتقال کر گئے، والدہ تھی میری اور ہم 2 بھائی تھے. فرماتے ہیں بچے کھیلنے کے لیے نکلے تو میں بھی ان کے پیچھے کھیلنے نکل گیا. ایک بیل بچوں کے قابو آ گیا. تو بچوں کے قابو کو چیز آ جائے تو پھر وہ اس کا جو حال ہوتا ہے وہ تو ہمیں پتہ ہی، ہم سارے بچے رہ چکے. تو کہتے ہیں وہ بیل قابو آ گیا، کوئی اس کے کان چھیڑتا، کوئی اس کی دم چھیڑتا، کوئی اس کے سینگ چھیڑتا، کوئی کسی جگہ سے اسے تنگ کرتا. مختلف بچے اس کو نا دم سے پکڑ کے ہلاتے، بیل بھاگتا. حضور غوث پاک فرماتے میں بھی آگے بڑھا، اور میں نے جب اس کی دم پکڑ کے ہلائی تو بیل نے میری طرف منہ کیا اور کہنے لگا عبد القادر تو نانا ایسے کر. بول کے کہنے لگا تو نانا ایسے کر، تجھے رب نے ان کاموں کے لیے پیدا نہیں فرمایا.
آپ فرماتے مجھے اتنا خوف طاری ہوا، بیل کو بولتے دیکھا تھا پہلی دفعہ، بیل کو۔ اب میرے سنی کو بھی دلیلوں کی ضرورت ہوتی ہے، دلیل نہ دیں، کسی بزرگ کی بات سنائیں تو سنی بھی تھوڑا تھوڑا دائیں بائیں دیکھتا ہے۔ یہ شور ایسا ہوا ہے نا، پراپوگنڈا ایسا ہے۔ میں حدیث پاک سنا دیتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص نے بیل پہ سواری کر لی تھی۔ بیل سواری کے لیے نہیں پیدا کیا تھا، سواری کے لیے اونٹ ہیں، خچر ہیں، گھوڑے ہیں، گدھے ہیں، بیل کھیتی باڑی کے لیے۔ اس شخص نے جب بیل پہ سواری کی تو بیل پیچھے مڑ کے دیکھنے لگا اور کہنے لگا یار تو بڑا بیوقوف ہے، بول کے کہنے لگا مجھے اللہ نے سواری کے لیے نہیں پیدا کیا، میرے سے وہ کام لے جس لیے میں پیدا کیا گیا ہوں۔ تو بندہ ڈر گیا، کہنے لگا بڑی حیرانگی والی بات نہیں کہ بیل بولتا ہے، تو بیل پھر بول پڑا۔ کہنے لگا اس سے بھی زیادہ حیرانگی والی بات ہے۔ اس نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے مدینے میں نبی پاک آ گئے ہیں اور تو نے ابھی تک کلمہ ہی نہیں پڑھا، یہ اس سے بھی زیادہ حیرانگی والی بات ہے۔ جامع المعجزات میں حدیث موجود ہے، حضور آ گیا اور تو نے کلمہ ہی نہیں پڑھا۔ وہ شخص کہتا ہے میں سر پٹ دوڑا، جب آ کے سامنے کھڑا ہوا تو حضور مسکرائے اور مایا آ جا پڑھ لے کلمہ، مجھے پتا ہے تجھے کس نے بھیجا ہے۔ اللہ والوں کی باتیں مان لیا کریں۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں رب کریم کے کوئی بندوں کی بات کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوتی، وہی تو کتاب و سنت آگے پہنچانے والے ہوتے۔ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں وہ ڈر کے گھر آیا، جب گھر پہنچا تو میرے کانوں میں آواز آ رہی تھی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ فرماتے میں چھت پہ چڑھا اور میں نے جیلان میں اپنی چھت پہ کھڑے ہو کے دیکھا تو حج کے دن تھے، میری سیدھی نظر میدان عرفات پہ گئی۔ لوگ میدان عرفات میں بیٹھ کے لبیک لبیک پڑھ رہے تھے۔ پہلے میں وہاں سے ڈر کے آیا، پھر چھت سے ڈر کے نیچے اترا، ماں کو ساری بات بتائی تو کہتی میری ماں کہنے لگی بیٹے جب تو پیدا ہونے والا تھا تو مجھے بڑی بشارتیں ملتی۔ فرماتے ہیں ماں نے نا کھولا بکسا صندوق تو 80 دینار نکالے۔ فرمایا پتر تم 2 بھائی ہو اور تمہارا باپ کل جاگیری 80 دینار چھوڑ گیا، 80 40 تمہارے 40 تمہارے بھائی کی۔ فرمایا بیٹا ایک بات کا خیال رکھنا، میں اور تمہارا باپ کوئی نہیں، بھائی چھوٹا ہے، میں پیچھے نہیں آ سکتا، یہ 40 دینار لے جا اور جا بغداد چلا جا، جا کے تعلیم حاصل کر، بیٹے میں پہنچ نہیں سکتی، خیال رکھنا۔ غوث پاک فرماتے ہیں 12 سال میں نے تعلیم حاصل کی یارو، میں نے پتے بھی کھائے اور خود آپ کا فرمان موجود ہے۔ فرماتے ہیں ایسی سختیاں بھی دیکھیں، ایسی سختیاں بھی دیکھیں کہ پتھروں اور پہاڑوں پہ گزرتی تو شاید پگھل جاتے، لیکن میں نے اپنے نبی کا دین پڑھا۔ اب تو پیر کے گھر میں جو پیدا ہوتا ہے وہ علم لدنی والا ہوتا ہے، سعودہ پتر ہے، او خدا کے بندے صبر کر۔ اگر غوث پاک حسنی حسینی سید ہو کے باقاعدہ پھٹی پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، تو کس پیر کا مرید ہو گیا جسے علم ہی کوئی نہیں، جو جاہل آدمی ہے؟ یہ ضروری ہے، علوم دینیاں ضروری ہیں، اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ پوری زندگی پڑھ کے دیکھ لیں، غوث پاک تمام اولیاء کے امام ہیں، ساری زندگی۔ غوث اعظم سے کسی نے پوچھا آپ نے سب سے زیادہ دین کا کام کس طرح کیا، تو فرماتے ہیں تقریر کے ذریعے۔ اب تقریر کرنے والا مولوی ہوتا ہے اور تویز دینے والا، سبحان اللہ۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دین کا سارا کام کس ذریعے سے کیا ہے، ہفتے میں 3 جلسے کرتے تھے اور 70 ہزار کا مجمع ہوتا اور بغیر لاؤڈ سپیکر کے تقریریں ہوتی، اور فرماتے ہیں جیسی سمجھ پہلے بندے کو آتی تھی ویسی آخری والے کو آتی تھی۔ لوگوں نے کہا حضور یہ کرم کیسے ہوا؟ فرمانے لگے میں نے جب تعلیم حاصل کر لی تو بولنا آتا ہی نہیں تھا، تو میں بڑا پریشان ایک دن سو گیا تو خواب میں رسول کریم کا دیدار نصیب ہوا۔ ان نے فرمایا تو واز کیا کر، تیرے واز سے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ یا رسول اللہ میں اجمی بندہ ہوں، لوگوں کے سامنے کیسے بات کروں گا؟ تو حضور نے فرمایا منہ کھولنا ذرا۔ کہتے میں نے منہ کھولا تو محبوب نے 7 دفعہ لعاب دہن ڈالا میرے منہ۔ آپ فرماتے ہیں پھر بولتا میں تھا، اثر کوئی اور پیدا کر دیتا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال دین کا کام کیا۔ صبح کے وقت فقہ کا درس دیتے تھے، فجر کے بعد کچھ دیر کا ناشتہ کرتے سو جاتے، پھر آ کے مدرسے میں پڑھاتے باقاعدہ بچوں کو۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر آپ ساری کتابیں پڑھ لیں، ساری کتابیں لو، میں نے بھی بڑے دعویٰ کر دیے، یعنی ساری کتابیں جتنی اب تک چھپی ہوئی ساری پڑھ لو، کہیں نہیں ملے گا کہ ہم غوث پاک کے آستانے پہ گئے۔ غوث پاک کسی بندے نے یہ نہیں کہا ہم غوث پاک کے آستانے پہ گئے، غوث پاک کے دربار پہ گئے، سب نے یہی لکھا ہے کہ ہم حضور غوث پاک کے مدرسے میں گئے۔ ہمارے نا مدرسوں میں سبق تقسیم ہوتے ہیں، سال جب شروع ہوتا ہے نا تو سبق تقسیم ہوتے ہیں، ہمارے مدرسے میں بھی تقسیم کرتے ہیں ہمارے مولانا۔
آپ حدیث پاک پڑھائیں گے، فلانا استاد منطق پڑھائے گا، فلانا فلسفہ پڑھائے گا، فلانا یہ سبق تقسیم ہوتا ہے، فلانا قرآن، فلانا حدیث، فلاں فقہ۔ تو غوث اعظم کے مدرسے کے جو ناظم تعلیمات ہے وہ کہنے لگے حضور سبق بانٹنا ہے تو آپ کو کون کون سا سبق دے دیں، کون کون سا پیریڈ پڑھائیں گے؟ تو آپ فرمانے لگے نہیں، پیریڈ رہنے دو۔ حضور پھر فرمایا اس طرح کرو، لائق بچے تم رکھ لو اور نالائق سارے مجھے دے دو، میں جانوں اور نالائق جانے، نالائق سارے میرے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نالائق سارے رکھ لیے، کند ذہن۔ اور حضور غوث پاک ان کو اسباق پڑھایا کرتے، ان پر محنت کر۔ فجر کے بعد فقہ کا درس، 10 بجے مدرسے کی کلاس، زور کے بعد حدیث پاک کا درس، مغرب کے بعد تفسیر بیان کرتے۔ بانج علموں جو کرے فقیری، وہ کافر مرے دیوانہ۔ اور عشاء کی نماز کے بعد ہفتے میں 3 جلسوں سے خطاب، اور یہ سارے کام کر کے نا تو پھر بھی غوث اعظم جب دنیا چلی جاتی تو وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ جاتے، اور 40 سال بیت گئے، ساری رات اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے۔ 40 سال حضور غوث پاک کو اللہ نے بڑا اعزاز دیا، کتابیں لکھی، ڈیوٹی کی، محنت کی، کوشش۔ ایک عیسائی مسلمان دونوں جھگڑا کر رہے ہیں، غوث اعظم گزر رہے ہیں، جھگڑا ہو رہا ہے۔ عیسائی مسلمان سے کہتا ہے ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیا، تمہارے نبی نے بھی کو کیا تو بتاؤ۔ مسلمان پڑھا ہوا نہیں تھا، حالانکہ نبی پاک نے بڑے مردے زندہ کیے، پڑھا نہیں تھا، بتا نہ سکا۔ غوث اعظم کے کان میں آواز گئی تو جا کے عیسائی کا بازو پکڑ کے جھنجھوڑا، فرمانے لگے کیا کہا تم نے؟ میرے مصطفیٰ نے مردہ زندہ کیا تو بتاؤں؟ فرمایا تو نبی پاک کی چھوڑ، میں غلاموں کا غلام ہوں، میں غلاموں کا غلام ہوں، مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا۔ تو چھوڑ حضور کی بات نہ کر، میں غلاموں کا غلام ہوں، مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا ہے۔ پرانی قبر پہ لے گیا، کہنے لگا دی اگر نہ ہوا تو؟ غوث اعظم فرمانے لگے جو تو کہے گا وہ میں کروں گا۔ تو کہنے لگے اگر ہو گیا تو؟ تو غوث اعظم کہنے لگے نہ میرے خانقاہ پہ جھاڑو دینا، نہ میرے برتن مانجنا، نہ میرے گھر کا سودا لانا، اگر زندہ ہو گیا تو بس میرے نبی کا کلمہ پڑھ جانا، بس میرے رسول کا کلمہ پڑھ جانا۔ اللہ اکبر۔ اس نے جو سب سے پرانی قبر تھی نا، وہ کہتا ہے یہ ہمارے دادا نے بھی نہیں دیکھا تھا بندہ کون ہے، اس قبر پہ کھڑا ہو کہنے لگا اس کو زندہ کرے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے سرانے کھڑے ہوئے تو دعا کرنے لگے، کہنے لگے مولا اپنے لیے نہیں، تیرے رسول کے لیے۔ پھر فرمایا قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم کے ساتھ۔ ایک عورت کلمہ پڑھتی ہوئی کھڑی ہو گئی، اور کھڑی ہو کے اس نے پہلا جملہ کہا تو کمال کر دی، کہنے لگی میرے نصیب دیکھو، میں بنی اسرائیل کی تھی، عبد القادر تیرے صدقے جاؤں، تو نے مجھے کھڑا کیا ہے تو اللہ نے مجھے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی، تیرے قربان جاؤں عبد القادر، تیری کیا بات ہے۔ اب وہ بندہ دوڑ دوڑ کے غوث اعظم کے قدموں میں آیا، فرمانے لگے نا کلمہ میرے مصطفیٰ کا پڑھنا ہے، حضور کا غلام بننا ہے۔ او بھائیو، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معمولی بات نہ سمجھنا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں قدم نہ لگاؤں تو اللہ ولایت ہی نہ دے، میں قدم نہ لگاؤں تو اللہ ولایت نہ دے۔ ایک آدمی سے حضور غوث پاک ناراض ہو گئے، ایک شخص نکل جا میرے آستانے سے، دعا منگیا کرو سنگیو، کتے مرشد نہ رس جاوے، جنہاں دے پیر رس جاوے، وہ جیوندے بھی وہ مرے ہی رہن، چل دوڑ جا، نکل جا۔ وہ کہتا ہے میں 300 ولی کے پاس گیا ہوں، 300، ہر ایک سے کہا میرے لیے دعا کرو۔ وہ کہنے لگے جسے عبد القادر دھتکار دے، اس کو کوئی سینے سے لگا سکتا؟ چل واپس چلا جا۔ آ کے قدموں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا سونے معاف کر دے۔ فرمانے لگے تو نے دیر کر دیا، میں تو کب سے معاف کیے بیٹھا ہوں، تو نے دیر کی آلے میں تو رسول اللہ کا غلام ہوں، اور حضور نے معاف کرنا سکھایا ہے۔ حضور غوث پاک واز کرتے، نصیحت کرتے، اور چونکہ نہ شہرت کے لیے، نہ مال کے لیے، نہ نوٹوں کے لیے، اس لیے غوث اعظم جب تقریر کرتے نا، ایک دن بغداد میں بارش شروع ہو گئی، خطاب ہو رہا تھا، لوگ بکھرنے لگے تو 2 جملے غوث پاک کے، کہنے لگے یا اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، اگر بندے میں نے اپنی ذات کے لیے اکٹھے کیے ہیں تو تیز بارش برسا، دوڑا دے سارے، اور اگر تیرے لیے اکٹھے کیے ہیں تو پھر بھی تیری مرضی، رکھنے ہیں تو رکھ، بھیجنے ہیں تو
حضرت یحییٰ کہتے ہیں سارے بغداد میں بارش ہوتی تھی، پر جہاں غوث اعظم کی محفل ہوتی تھی وہاں کوئی نہیں ہوتی تھی، وہاں کوئی نہیں ہوتی تھی۔ غوث اعظم تقریر کرتے، کبھی کبھی وجد آتا تھا، کبھی کبھی ایک ماحول ہوتا ہے نا، کبھی کبھی حضور غوث اعظم وجد میں آتے تھے، کبھی کبھی اللہ کی دریائے رحمت کو بھی کبھی کبھی جوش آتا ہے۔ اور میرے حبیب فرماتے ہیں وہ پہلے آسمان پر نزول جلال کرتا ہے جو اس کی شان کے لائق، اور فرماتا ہے بندو مانگ لو، جو مانگو گے میں دے دوں گا۔ میرے محبوب کے دریائے رحمت کو بھی جوش آتا تھا۔ حضور فرماتے تھے آج پوچھو جس نے جو پوچھنا ہے، پوچھو۔ حضور فرمایا کرتے تھے، ایک دن حضرت ربیہ بن کعب سامنے کھڑے ہیں تو میں سالی یا ربیہ، ربیہ جو دل کرتا ہے مانگ لے، تیرا نبی تجھے دے دے گا۔ کبھی کبھی دریائے کرم جوش میں، تو غوث اعظم کو کبھی کبھی جوش آتا تھا۔ ایک دن تقریر کرتے 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 جذبات میں آ گئے، جوش میں، یوں نظر اٹھائی تو حضرت خضر گزر رہے تھے اوپر سے، اور جوش جذبات میں فرمانے لگے او بنی اسرائیل کے ولی، ذرا نیچے تو اتر، ذرا محمد عربی کے غلام کی بھی چند باتیں سن کے جا، تجھے سناؤ رسول اللہ کے غلام کس طرح کے ہوتے ہیں۔ عالم وجد میں، کیف میں تھوڑی دیر گزری تو تڑپنے لگی۔ مجمع پہ سکوت طاری، لوگ سمجھ نہیں رہے ہو کیا رہا۔ ایک آپ کے خلیفہ تھے حضرت علی بن ہیتی، وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے سو رہے، سارا مجمع دم بخود ہے، یہ کیا ہونے لگا؟ غوث پاک اٹھے، تقریر وہیں رہ گئی، علی بن ہیتی کے پاس جا کے یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، اور دیر تک نبی پاک پہ درود پڑھتے رہے۔ ان کی آنکھ کھلی تو وہ بھی روئے، غوث اعظم بھی روئے، دعا ہو گئی، جلسہ ختم۔ غوث پاک سے تو پوچھنے کی طاقت ہی نہیں تھی نا کسی کی، ان سے کون پوچھے؟ لوگ حضرت علی کے پاس، حضرت علی بھی نہیں تھی رحمت اللہ علیہ، حضور یہ کیا ہوا ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ آپ فرمانے لگے تمہیں کیا بتاؤں، تم کسی معمولی پیر کے ماننے والے نہیں ہو، میں آج غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے بیٹھے ہی مدینے پہنچ گیا ہوں، اور مجھے رسول اللہ کے جلوے نظر آنے لگے ہیں، پر میرے شیخ کا کمال دیکھو، جو میں خواب میں دیکھ رہا تھا عبد القادر ظاہری آنکھوں سے نظر فرما رہا ہوں، ظاہری آنکھوں سے، عالم وجد میں، کیف میں، سرور میں۔ اور جب غوث اعظم تقریر کرتے تھے نا، 50 آدمی اس کونے سے کھڑے ہوتے تھے، کہتے تھے حضور ساری زندگی گناہ کیے ہیں، اب توبہ کرتے ہیں، اب دوبارہ گناہ نہیں کریں گے۔ اس کونے سے 15 کھڑے ہوتے تھے، حضور ڈاکے ڈالے ہیں ساری اوپر، اب توبہ۔ آپ کی بات نے دل بدل دیا ہے، اللہ نے توفیق ہدایت دے دی۔ ادھر سے 10 کھڑے ہوتے، حضور سود کا دھندا، چوری کا دھندا، آج کے بعد توبہ۔ ایک بزرگ تھے حضرت یحییٰ بن نجاح ان کا نام تھا، وہ کہتے ہیں میں نے سوچا روز بندے توبہ کرتے ہیں، آج میں گنوں نہ کہ ایک محفل میں کتنے کرتے ہیں، آج گنوں نہ۔ اب تو کاؤنٹنگ کے مختلف ذرائع ہیں نا، کیلکولیٹر ہے، باقی چیزیں۔ اس زمانے میں یہاں گٹھلیاں ہوتی تھی کھجور کی، بندے کچھ چیز گننی ہوتی تو گٹھلی ڈالتے، یا لوگ دھاگا لے جاتے تھے، ہر دھاگے پہ گرا لگاتے تھے، ایک گرا دوسری گرا۔ وہ کہتے ہیں میں نے نا اپنے پلو کے چادر کے نیچے دھاگا چھپا لیا، ایک بندہ توبہ کرنے اٹھاتے تو گرا ڈال دی، دوسرا اٹھا تو دوسری گرا ڈال دی، تیسرا اٹھا تو تیسری۔ کہتے ہیں اچانک بندے زیادہ ہو گئے، اب میری سپیڈ ہی بڑی کم تھی، میں کوشش بڑی کرتا پر بندے زیادہ۔ کہتے ہیں بڑی کوشش کی پر میں پورا ہی نہ ہوں۔ کہتے ہیں جب میں تھک گیا نا اور تھوڑا سا میرا سانس بھی پھولنے لگا، پریشان بھی ہوا، تو غوث پاک نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے مسکرائے، اور مسکرا کے فرمانے لگے یحییٰ میں دلوں کی گرے کھولتا جا رہا ہوں، تو بند کرتا جا رہا ہے، میں گرا کھول رہا ہوں، تو گرے لگا رہا ہے، اور چھوڑ دے یار، تجھ سے نہیں گنا جائے گا۔ یہ عبد القادر کی وجہ سے توبہ نہیں کر رہے، خدا کے فضل کی وجہ سے کر رہے ہیں، اور اللہ کا فضل گنا جا سکتا نہیں، شمار کیا جا سکتا، فرمایا نہ کر۔ آپ نے 40 سال لوگوں کو تبلیغ فرمائی، ہزاروں یہودیوں نے کلمہ پڑھا، لاکھوں نے، عیسائیوں کا بڑا عالم تھا۔ وہ کہتا ہے میں پوری انجیل پڑھتا تھا، جتنے نسخے تھے سب مجھے یاد سے، لیکن میں متاثر ہو گیا اسلام سے۔ یمن کا رہنے والا تھا، میں نے ایک ٹھان لی اس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنا ہے جو اس وقت نبی پاک کی امت میں سب سے زیادہ شان والا ہو۔ کہتے ہیں میں سویا تو خواب میں جناب عیسیٰ کا دیدار ہوا، اور مجھے کہنے لگے تلاش کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، بغداد چلا جا۔ بغداد حضور غوث پاک کی بارگاہ میں فرمانے لگے اس وقت نبی پاک کی امت میں سب سے زیادہ شان اللہ نے حضور غوث اعظم کو عطا فرمائی، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی۔ غوث پاک
ہم کوئی دیوانے لوگ نہیں، یا ہمیں شعور نہیں، یا ہمیں عقل نہیں۔ غوث اعظم نے 40 سال عشاء میں وضو کیا اور فجر تک اللہ کی عبادت۔ فرماتے ہیں میرے مالک نے کہا عبد القادر کچھ مانگ لے، نہ اپنے لیے مانگا نہ اولاد کے لیے۔ کہنے لگے مولا قیامت تک جو میرا نام لے نا اسے بغیر توبہ کے مرنے نہ دینا، مرنے لگے تو توبہ کی توفیق دے دینا۔ فرماتے ہیں میرے مالک نے وعدہ کیا ہے جو میرا ماننے والا ہوگا بغیر توبہ کے نہیں مرے گا۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تو قیامت میں بھی اتنی دیر جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ ساتھ چلے جائیں۔ امام محمد ایک بزرگ گزرے ہیں، لطف کی باتیں چھیڑ دی ہیں میں نے، آج مضمون لطف کا ہے نا۔ امام محمد حضرت امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ ان کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت صاحب مسئلہ پوچھنا، فقہ کے امام تھے، کہا پوچھو مسئلہ۔ وہ کہنے لگا حضور میں منڈی گیا تھا تو ایک ٹوکری لایا ہوں، کیا ہم کیا کہتے ہیں، پیٹی کہتے ہیں کریٹ کہتے ہیں، دونوں کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں وہ میں ایک پیٹی لایا ہوں، ایک ٹوکری سیب کی بھری ہوئی۔ حضور اب میں نے کھول لیا تو آدھے صحیح ہیں آدھے خراب ہیں، آدھے ٹھیک ہے آدھے خراب ہے، تو میرے لیے فتویٰ کیا ہے، صحیح رکھ کے باقی واپس کر دوں؟ تو امام محمد فرمانے لگے نہیں، شریعت کہتی ہے یا سارے رکھ یا سارے واپس کر۔ یہ کہے تو رونے بھی لگ گئے ساتھ۔ تو کہنے لگا حضور مسئلہ مجھے بتایا ہے، اور رونے آپ لگ گئے۔ کہنے لگے مجھے بھی کوئی بات یاد آ گئی ہے، قیامت میں جب کسی استاد کے شاگرد جائیں گے، کسی پیر کے مرید جائیں گے، اور کہنے لگے جب مصطفیٰ کے غلام جائیں گے، جب غوث اعظم کے ماننے والے جائیں گے تو کچھ اچھے ہوں گے کچھ برے ہوں گے، تو ہم بھی کہیں گے یا اللہ یا سارے رکھ، یا سارے بھیج، یا سارے رکھ، یا تو فرمایا رب کریم نیکوں پہ ظلم تو کرے گا نہیں، اس لیے امید ہے وہ کہے گا میں نے جنت کھول دی ہے، لہذا رسول اللہ کی ساری امتی جنت میں داخل ہو جائے، ساری امتی جنت میں داخل ہو جائے۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں نے عرض کی مولا میرا نام لینے والے بغیر توبہ کے نہ مرے۔ تو فرمایا عبد القادر جب وعدہ رہا جو تیرا نام لے گا مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے دو۔ ان نسبتوں کو لوگ معمولی سمجھتے، ان کو معمولی جانتے، اور حضور غوث پاک۔ ایک بات مجھے پسند بڑی ہے، اگرچہ میں نام نہیں لینا چاہتا کس نے لکھی ہے، میں نے لیا بھی تھا کئی دفعہ، لیکن بات بڑی کمال ہے، غیروں کی ہے، اور میں نے تو اس ایک حوالے کے لیے پوری کتاب 10 جلدوں کی منگا کے رکھی ہوئی ہے، ایک حوالے کے لیے، ایک بات کے لیے۔ غوث اعظم کا دھوبی فوت ہو گیا، کون؟ پتہ نہیں آپ کو بھی اتنا ہی مزہ آ رہا ہے جتنا مجھے آ رہا ہے۔ حضور غوث اعظم کا دھوبی فوت ہو گیا، کپڑے دھوتا تھا، تو بعد میں اس دھوبی کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا بنا؟ تو کہنے لگے کچھ بھی نہیں۔ فرشتے نے آ کے پوچھا مال ربو کا، رب کون ہے؟ تو میں نے کہا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ اس نے پوچھا ماں دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو میں نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ فرشتہ پھر کہنے لگا تو کیسا دیوانہ ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا پتہ بتا، رب بتا، تو غوث پاک کا بتا رہا ہے؟ کہتے ہیں 2-3 دفعہ کہا، جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ 2-3 دفعہ کہا، وہ بار بار یہی کہتا کہ میں غوث پاک کا، میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ کہتے ہیں حضور غوث اعظم اس کی قبر میں تشریف لائے، قبر میں قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پاویں پھیرا، قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پاویں پھیرا، قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا۔ حضور غوث اعظم قبر میں آئے اور فرمانے لگے کیوں تنگ کرتے ہو میرے ماننے والے کو، کیوں تنگ کرتے ہو میرے، یہ کوئی لوارث ہے اس کو تنگ کر رہے ہو؟ کہا حضور اللہ کا پتہ بتاتے ہیں تو آپ کا بتاتے ہیں۔ فرمانے لگے تمہیں سمجھا رہا ہے، یہ تمہیں سمجھا رہا ہے کہ عبد القادر کے تو کوئی دروازے سے گزر جائے تو اسے خدا یاد آ جاتا ہے، اس نے تو ساری زندگی کپڑے دھو کے دیے۔ یہ تمہیں بتا رہا ہے کہ مجھے رب بھولا، ان کے تو گلی سے گزر جائے تو اللہ اللہ کرنے لگتا ہے، اور میں نے ساری زندگی کپڑے دھوئے ہیں، میں نے ساری زندگی ڈرائیوری کی ہے، میں نے ساری زندگی نوکری کی ہے، میں تابع دار رہا ہوں، مجھے ہی رب بھول گیا ہے؟
فرماتے ہیں حضور غوث اعظم نے فرمایا مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا ہے، مجھ سے پوچھو۔ فرشتے کہنے لگے ہم پوچھتے ہی نہیں، ہم پوچھتے ہی نہیں، عبد القادر جانے اور خدا جانے، بات ختم ہو گئی۔ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جو کمالات عطا فرمائے، حضور غوث اعظم کو اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ، آج بھی ہمارے کچھ دوست گئے ہوئے ہیں بغداد شریف، کہتے ہیں یار قربان جائیں، ساری دنیا دیکھی ہے، سویرے اٹھ کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں خادم، کہتے ہیں کون سا کھانا کھانا پسند کریں گے؟ یہ عبد القادر کا آستانہ ہے، یہ غوث پاک کا دربار ہے، آپ جو کہیں گے وہ پک کے آپ کی میز پہ پہنچے گا، اس لیے کہ یہ غوث اعظم کا دروازہ ہے، یہ قیامت تک کھلا ہے، فقیروں کے لیے، غریبوں کے لیے، مجبوروں کے لیے۔ غوث اعظم دریائے دجلہ پہ کھڑے تھے تو غریب رو رہا تھا، فرما کیوں روتے؟ اس نے عرض کی حضور غریب ہوں، ملا سے کہا تھا دھار سفر کرا دے ادھار، اس نے کرایا نہیں، رو رہا ہوں کہ پیسے ہوتے تو رسوا تو نہ ہوتا، ضروری کام تھا دریا کے اس پار۔ غوث اعظم دوڑے گئے، 100 دینار لائے، ملا واپس آیا تو اس کو 100 دینار دے کے کہنے لگے یہ پکڑ لے، آج کے بعد کسی غریب کو منع نہ کرنا، جو غریب ملے اسے عبد القادر کے کرائے پہ سفر کرا دینا۔ زندگی سخاوت سے بھری ہوئی تھی تو آج بھی ان کا آستانہ سخاوتیں بانٹ رہا ہے۔ حضرت بشر عافی رحمت اللہ علیہ سے سارا زمانہ پیار کرتا تھا۔ بغداد کا ایک تاجر کہتا ہے مجھے نہیں بابا اچھا لگتا تھا، ہمارا اپنا اپنا ذہن ہے نا، ہم کہتے ہیں میں نے جدھر ساری دنیا جا رہی ہے وہاں نہیں جانا، کہتے ہیں کہ وہ بابا مجھے نہیں اچھا لگتا تھا، حالانکہ سارا بغداد عزت کرتا۔ کیوں نہیں اچھا لگتا تھا؟ کہتے اس لیے کہ بابا نہ صرف فرض مسجد میں پڑھتا تھا، باقی نماز گھر جا کے، تو میں کہتا تھا اتنا ولی ہے تو باقی بھی مسجد میں پڑھے۔ کہتے ایک دن میں نے کہا جسوسی کرنی ہے اس کی، جو کہ اسلام میں منع ہے۔ کہتے حضرت بشر عافی رحمت اللہ علیہ نے جمعے کے فرض پڑھے، فرض پڑھ کے نکل گئے دوڑ کے، فرماتے میں پیچھے ہو گیا، میں نے کہا آج میں نے سنتیں چھوڑ دی ہیں پر اس کا پتہ کرنا ہے، سنت نفل بعد میں پڑھوں گا۔ کہتے ہیں حضرت بشر عافی جلدی سے نہ ایک کباب والی دکان پہ گئے، وہاں سے کباب خریدے، اور میں نے کہا بوڑھے کی عمر دیکھو اور اس کے ذائقے دیکھو، اس عمر میں بھی کباب کھائے گا۔ اوئے ہوئے، مولوی کو روٹی نے ستایا تھا، اس لیے سنت اور نفل چھوڑ آیا ہے۔ کہتے تھوڑا سا وہ آگے بڑھے تو نان بھائی کی دکان سے نان خریدے، میں نے کہا دیکھو یار، دیکھو اس کے ذائقے، گرم نان کھائے گا۔ بہت سارے لوگ بغداد میں رات کی روٹی کھاتے پر یہ گرم کھاتا ہے۔ کہتے ہیں حضرت وہ نان اور کباب لے کے جنگل کی طرف مڑے تو میرے دل میں خیال آیا یار بڑا ہی اس آدمی کا عجیب ذہن ہے، یہ اب سبزے پہ بیٹھ کے یہاں موج کرے گا، کھائے پیے گا، اور سنت نفل چھوڑ دی، اللہ ہزاروں مرید ہیں۔ کہتے حضرت جنگل میں داخل ہوئے، تھوڑا سا سفر کیا تو کچی آبادی آ گئی، کچی آبادی، ایک کچے مکان کی ٹوٹا ہوا دروازہ، باہر سے کنڈی لگی، بغداد کے ننگے پاؤں چلنے والے ہزاروں مریدوں کے اس پیر نے کنڈی کھولی، اندر گئے، ایک فالج زدہ بابا جی بیٹھے۔ کہتے ہیں حضرت بشر عافی نے اپنی پگڑی کھولی اور اس آدمی کے منہ سے پانی نکل رہا تھا، رال ٹپک رہی تھی۔ کہتے پہلے اپنی پگڑی سے منہ صاف کیا، پھر پیالے سے پانی ڈال کے منہ دھویا، پھر حضرت اس کے ٹانگوں پہ کپڑا ڈال کے روٹی کا لقمہ توڑ کے اس کے منہ میں ڈال کے کہنے لگے بابا ناراض نہ ہونا، جمعے والے دن مجھے دیر ہو جاتی ہے، ابھی تو میں نے سنت اور نفل بھی پڑھنے ہیں، ناراض نہ ہونا، مجھے دیر ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں وہ بابا رو پڑا اور کہنے لگا بشر یار 14 سال ہو گئے تو روز آتا ہے، 14 سال، یہ 1 صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں، 14 سال سے تو روز آتا ہے، میں پتہ نہیں کب تک لاش بنے پڑا رہوں گا، تو کب تک آئے گا؟ حضرت بشر عافی نے بابے کے آنسو پوچھ کے کہا بابا فکر نہ کر، آج کے بعد یہ جملہ نہ کہنا کہ تو میرے لیے بوجھ ہے۔ فرمایا لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے عبادت کر کے مقام پایا ہے، لوگ سمجھتے ہیں میں نوافل زیادہ پڑھتا ہوں، دنیا جانتی ہے کہ میری رات کی تسبیح زیادہ مضبوط ہے، پر میں ان میں سے کوئی بات بھی نہیں، میں تو تیری نوکری کرتا ہوں تو اللہ نے میری عزتوں میں اضافہ فرما دیا ہے۔ سوچ ہی صاف نہیں، نظریہ ہی ٹھیک نہیں، فکر ہی ٹھیک نہیں۔ اسلام نظریے کا مذہب ہے، سوچ کا۔ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث سنیں، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جب انسان نے روزہ رکھا ہوتا ہے نا تو روح ویسے ہی پاک ہوتی ہے اس کی۔ میں نے یہ سوچا کہ کچھ باتیں ایسی کی جائیں جس سے تھوڑی سی سوچیں بھی تبدیل ہو،
کوئی سوچوں کا وضو، سوچوں کا غسل، افکار و نظریات کی بھی بات ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کثرت عبادت اصل ہے۔ اقبال کہتے ہیں یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے اگر نگہباں نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ تیری خودی کے اگر، اور پھر عام چیز نہیں کہا یہ ذکر نیم شبی، سویرے شہری کا ذکر، یہ مراقبہ، یہ جو تو گھنٹوں اللہ کی یاد میں بیٹھا رہتا ہے، یہ سرور، کہتے بے کیف عبادت نہیں، سرور والی، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے اگر نگہباں نہیں، اگر تیرے نظریے کو نہیں بدل سکے، تیری سوچ نہیں بدل سکے، تیرا ایمان مضبوط نہیں کر سکے، تیری خودی کے اگر نگہباں نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اور خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ، دل و نگاہ، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ۔ اقبال کہتے ہیں ایک دل کا کلمہ پڑھ، دوسرا نظر کا کلمہ پڑھ، ان پہ پابندی لگا۔ دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو پھر تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں حضور کے پاس بیٹھا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی بیٹھے تھے، کوئی بات ہو رہی تھی، ایک حجرے میں بیٹھے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، مسند امام احمد میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انس دروازہ کھولو، دروازے پہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا، وہ بندہ ہے دروازے پہ۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو بندہ دیکھا، غریب سا ایک انصاری صحابی، اور بندہ بڑا سادہ، وضو تازہ کر کے آیا تو پانی کے قطرے داڑھی سے بہہ رہے اور چمڑے کے جوتے اس نے لپیٹ کے تو بغل میں چھپائے ہوئے، آ کے اتحیات کی حالت میں بیٹھا، حضور سے دو چار باتیں کی، چلا گیا۔ ہم اس کا رنگ دیکھتے رہے اور مصطفیٰ کا کرم دیکھتے رہے، اس کو حضور نے جنتی کہا ہے۔ کہتے ہیں اگلے دن اسی ٹائم اسی وقت ہم حضور کے پاس بیٹھے تھے، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، حضور نے فرمایا دروازہ کھولو، دروازے پہ وہ بندہ ہے جسے اللہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا، بغیر حساب۔ کہتے ہیں دروازہ کھولا اور جیسے ہی میری نظر پڑی، بندہ بھی وہی ہے جو کل آیا تھا اور انداز بھی وہی ہے جو کل تھا، اسی طرح پانی کے قطرے، اسی طرح جوتے بغل میں، السلام علیکم، کل حضور فلاں بات کی تفصیل پوچھنی مجھ سے رہ گئی تھی، غلطی ہوگی، دوبارہ آیا ہو۔ اس نے اپنی گفتگو کی، چند جملوں میں بات سمیٹی، چلا گیا۔ فرماتے اتفاق کی بات کے دن تیسرا، بندے بھی ہم دونوں، میں اور عبداللہ ابن عمر، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں دونوں بیٹھے تھے، سیم ٹائم سیم ڈے، پھر دستک ہوئی، حضور نے فرمایا دروازہ کھولو، اور مسکرا کے فرمایا دروازے پہ وہ بندہ ہے جسے اللہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ کہتے ہیں کھل اٹھے ہمارے چہرے، باہر گئے، دستک ہوئی تھی، دروازہ کھولا، فرماتے مجھے یقین تھا وہی ہوگا جو 2 دن پہلے آیا تھا، اور میرے یقین کے مطابق ہی کام ہوا، وہی بندہ تھا جو کل بھی تھا، جو پرسوں بھی تھا، حالت اور کیفیت اور انداز بھی وہی تھا، پانی کے قطرے بہ رہے ہیں، اور اس شخص نے جوتے بغل میں دبائے ہوئے خدمت میں حاضر ہوا، بیٹھ گیا، بات چیت کی، چلا گیا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں تھوڑی دیر ہوئی تو حضور بھی تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر مجھے کہنے لگے یار ویسے کتنے اس کے نصیب ہیں، کتنے نصیب ہیں، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، یہ تو اپنا اپنا، اور نہ کسی کے حال پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، وہ جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج لطف رسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہتے ہیں ہم لوگ گفتگو کرنے لگے، عبداللہ ابن عمر مجھ سے کہنے لگے یار ویسے پتہ کرنا چاہیے یہ کون سا عمل کرتا ہے، پتہ کرنا، ایسے ہم نہیں پتہ کرتے کہ یہ بندہ بڑا چمک گیا، پتہ کرو کون سا کاروبار کرتا ہے، ذرا اس کی جاسوسی تو کرو۔ اور بندے بھی بڑے سمجھدار ہیں، وہ سائیڈ بزنس نہیں بتاتے، وہ کہتے ہیں وہ جو میرا علیحدہ ہے وہ نہیں بتانا، کہیں یہ نہ شروع کر لے۔ حالانکہ انسان کے پاس جو خوبی، جو اللہ نے اسے دولت دینی ہوتی ہے، وہ اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے، وہ گھر میں بیٹھے بھی اللہ عطا کر دیتا۔ وہ کہتے ہیں کہ پتہ کرو کیا عمل کرتا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں اس کے پیچھے ہو گیا، اس سے سلام لی، تو میں نے کہا مجھے 2-3 دن کے لیے مہمان بنا لو گے، مان نہ مان میں تیرا مہمان، 2-3 دن کے لیے مہمان بنا لو گے؟ تو کہتے ہیں مجھ سے کہنے لگا کو گھر میں جھگڑا ہو گیا،
کیونکہ پڑوس میں تو تمہارا قریب ہی تو تمہارا گھر ہے, میرے مہمان بننے کو کچھ جھگڑا ہے. تو میں نے کہا چلو ایسے ہی سمجھ لو, پر مجھے مہمان بنا لو. کہتے ہیں میں 3 دن اور 3 راتیں اس شخص کے ساتھ رہا. وہ کتنا صدقہ کرتا ہے میں نوٹ کرتا رہا, نماز کتنی پڑھتا ہے اس کا کیا. میں چاہتا تھا کہ وہ عمل مجھے ملے. اس کی برکت سے مصطفیٰ نے اسے 3 مرتبہ جنتی فرمایا ہے تاکہ وہ کیفیات مجھے بھی ملے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے کہ میں نے کوئی خاص چیز نہیں دیکھی. وہ عشاء پڑھتا تو فجر تک بستر پہ کروٹیں لیتا, اور میں الحمدللہ اٹھ کے تہجد بھی پڑھتا, نوافل بھی پڑھتا. کہتے ہیں وہ 1 سپارہ پڑھتا, میں 3 پڑھتا. فرماتے اس نے 3 دنوں میں کھجور بھی صدقہ نہیں دی, کہ کھجور بھی, اور میں نے بڑے بڑے غریبوں کی مدد کی. میں کہنے لگا کہ عمل تو میرا زیادہ ہے اس سے, پھر خوبی کیا ہے. خاص توجہ کرنا, اسلام اور دین کا جو فکری اساس ہمیں صحابہ نے دی. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے تیسرے دن اسے کہا بھائی اللہ تیرا بھلا کرے, تو نے بڑی خدمت کی, میں نے جانا ہے, میرا کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا, میں تو بس تیرا عمل دیکھنے آیا تھا کہ تو عمل کیا کرتا ہے. تو وہ صحابی کہتے ہیں مجھے کہنے لگے یار تو میرا عمل دیکھنے آیا تھا, مجھے بتا تو صحیح کیا نے, اور کیوں دیکھنے آیا میرا عمل, تجھے کیا ضرورت پڑی میری جاسوسی کی. تو کہتے ہیں مجھ سے جب اس نے سوال کیا تو میں نے اس کو کہا بھائی تو 3 دن آیا ہے نا, ہم بیٹھے ہوئے تھے. کہا ہاں میں آتا رہا ہوں. کہا 3 دن نبی پاک نے فرمایا اللہ تجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا. تو میں چاہتا تھا کہ میں ذرا جاسوسی کروں, ذرا دیکھوں, کھوج لگاؤں کون سا ایسا عمل ہے. آج بھی ذرا دھیان دیجئے گا, کون سا ایسا عمل ہے. حالانکہ تو عشاء پڑھتا ہے اور اٹھ کے فجر پڑھتا ہے, میں تہجد بھی پڑھتا ہوں, 13 سپارہ ہے کہ میرے 3 ہے. کون سا ایسا عمل ہے جس کے سبب تجھے جنت ملے گی. کہتے ہیں وہ صحابی کہنے لگے یار کوئی ایسا عمل نہیں, کوئی شے نہیں, میں اس قابل ہی نہیں. من دانم کے من دانم, جو میں ہوں مجھے پتا ہے. کہا پھر کوئی بات تو ہوگی, تیری مہربانی بتا دے, میں نے 3 دن 3 راتیں محنت کی ہیں, بتا دے. کہتے ہیں وہ کہنے لگے اگر تجھے بتاؤں نا تو پھر سن. میں جب رات کو سوتا ہوں تو اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں, اور سویرے جب اٹھتا ہوں تو پھر اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں, موبائل پہ نہیں, کنجی پہ نہیں کہ چابیاں کدھر ہیں, بٹوے پہ نہیں. میں رات کو سوتے ہوئے بھی اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں, سویرے اٹھتے ہوئے بھی میں سب سے پہلے اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں. فرماتے ہیں الحمدللہ میرے دل میں کسی کا حسد نہیں ہے, کسی کے بارے میں کوئی کینہ نہیں ہے, کوئی کسی کے بارے میں میل نہیں. میں اللہ کے ہر بندے کے بارے میں سوچ, نظریہ, فکر اچھی رکھتا ہوں. اور فرمایا میں تیرے بارے میں بھی عبداللہ یہی سوچتا ہوں کہ تو مجھ سے زیادہ نیک ہے. الحمدللہ اس وقت بھی میرا ذہن یہ ہے کہ انس بن مالک مجھ سے زیادہ پرہیزگار ہے. اس وقت بھی میری سوچ یہ ہے کہ محبوب کے سب صحابہ میں سب سے کمزور میں ہی ہوں. نبی عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے اس کا ہاتھ چوما, میں نے کہا سمجھ آ گئی ہے, تیرا نظریہ, تیری سوچ پکی اور سچی مسلمان ہے, تو دل اور روح کا مسلمان ہے, تو نظر اور روح کا مسلمان ہے. یہ سبب ہے کہ اللہ کے رسول نے زمین پر چلتے ہوئے بھی تجھے 3 دفعہ جنت کی بشارت عطا فرما دی. سب سے پہلے تو ارشاد فرمایا کہ یہ وہ محبوب ہیں جو نبی امی ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی مدرسے سے پڑھا نہیں. حضور علیہ السلام نے کسی دنیاوی استاد کے سامنے بیٹھ کر تعلیم حاصل نہیں کی. محبوب کو جو پڑھایا اور سکھایا ہے رب تعالیٰ نے سکھایا ہے. حضور نے دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا, حضور کا کوئی استاذ نہیں, لیکن علم و حکمت کے, فہم و فراست کے, تدبر اور دانائی کے وہ عظیم موتی میرے رسول پاک نے بیان فرمائے ہیں جو کسی اور کے حصے میں کبھی نہیں آئے, نہ آ سکتے. نبی پاک امی ہے, کسی دنیاوی استاد سے سرکار نے نہیں پڑھا. اور یہ بھی حضور کی نبوت پر اعلیٰ دلیل ہے کہ پڑھا کسی سے بھی نہیں, لیکن جب حضور بولتے تو حکمت کے موتی پوری دنیا کے اندر پھیل جایا کرتے اور خوشبو سمٹ جایا کرتی. عرب کے لوگوں کو اپنی دانائی پر بڑا فخر اور ناز تھا. وہ سمجھتے تھے کہ ہم سے دانا کوئی نہیں, لیکن جب حضور بات کرتے نا
تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا، عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ عرب کے اندر اختلاف ہو گیا تھا، جب یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اختلاف ہو گیا۔ ابھی نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، پہلے تو بڑے ذوق شوق سے مل کے بیت اللہ شریف کی نئے سرے سے انہوں نے تعمیر کی، لیکن چونکہ رقابت رکھتے تھے آپس میں، دشمنیاں رکھتے تھے، جب حجر اسود کو اپنی جگہ پہ لگانے لگے تو اختلاف ہو گیا۔ ایک قبیلہ کہنے لگا میں کروں گا، دوسرا کہنے لگا میں کروں گا۔ یہ خاندانوں میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، جماعتوں میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن جو لیڈر اور قائد ہوتا ہے اس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کو جوڑ کے رکھے۔ اقبال کہتے ہیں کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کیونکہ میرے کارواں میں نہیں خوب دل نوازی۔ اس کا کام ہوتا ہے جوڑ کے رکھنا۔ اب ان کفار کے درمیان، قریش مکہ کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ ایک قبیلہ کہتا ہے حجر اسود میں لگاؤں گا، دوسرا کہتا ہے میں لگاؤں گا۔ ایک سیاںا بندہ بولا، کہنے لگا لڑو نہ، کل جو سب سے پہلے حرم شریف میں بیت اللہ میں داخل ہو اس سے فیصلہ کرا لو۔ وہ جس قبیلے کے بارے میں کہہ دیں گے وہی حجر اسود کو نصب کر دے گا۔ اللہ کی شان یہ کہ صبح سب سے پہلے حرم میں رسول رحمت داخل ہوئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب تو یہ سارے خوش ہو گئے کہ یہ تو صادق اور امین ہے۔ آپ زیادہ توجہ کیجئے گا، انہوں نے طے کیا ہوا تھا کہ جو بھی جس کے حق میں بھی آنے والا فیصلہ کرے گا قبول کریں گے۔ تو اگر نبی پاک علیہ السلام کسی ایک قبیلے کا نام لے دیتے تو انہوں نے تو طے کیا تھا کہ جس کا بھی نام لیں گے ہمیں قبول ہوگا، لیکن میرے محبوب امی ہیں، پر رب نے وہ فہم و فراست دیا ہے، وہ کمال دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو شان و عظمت عطا فرمائی، وہ بلندی عطا فرمائی ہے نبی پاک کو کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دم خود ہو جاتی ساری کائنات۔ حضور نے فرمایا کیا جھگڑا ہے؟ کہا جھگڑا یہ ہے کہ ایک قبیلہ کہتا ہے حجر اسود میں رکھوں گا، دوسرا کہتا ہے میں رکھوں گا، اور کچھ نے تو پیالے میں خون ڈال کے قسم بھی کھا لی ہے کہ مریں گے یا مر جائیں گے، لیکن حجر اسود کسی اور کو نہیں رکھنے دیں گے۔ حضور نے فرمایا یہ لڑائی ہے تمہاری؟ کہا ہاں۔ تو محبوب نے نا اپنی چادر مبارک کو بچھایا، حجر اسود کو اٹھا کے چادر میں رکھا، فرمایا لڑو نہ، سارے قبیلے ہی چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لو۔ 12 کے 12 قبیلوں نے چادر کا ایک ایک کونا پکڑا، وہ اٹھا کے لائے جہاں رکھنا تھا۔ محبوب نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے جو رکھا نا حجر اسود کو، اور پھر پلٹ کر ان کے چہرے دیکھے تو حضور کے فیصلے پر سارے ہی راضی ہو چکے۔ یہ دانائی، یہ تدبر، حضور امی۔ اور ایک اور بات بھی، ہم اپنی نسلوں کو مطمئن نہیں کرتے، ڈانٹ کے چپ کراتے ہیں۔ اگر ذہنی سطح پر کوئی سوال ابھرتا ہے، گھر میں کوئی اختلاف ہوتا ہے، تو ہمیں دلیل کی طاقت کے ساتھ سامنے والے کو مطمئن کرنا چاہیے۔ ہم کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں، ہمارے پاس روشن دلائل ہیں، ہمیں ذہنی سطح پر ابھرنے والے سوالات کے جواب دینے چاہیے۔ اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے قبیلے کو، اپنے دوستوں کو مطمئن کرنا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بعض اوقات ڈانٹ دیتے ہیں، بعض اوقات اس طرح کا رویہ کرتے ہیں کہ لاپرواہی کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے سوالوں کے جوابات کا، لیکن ہم توجہ نہیں دیتے۔ فتح مکہ ہوا اور کچھ عرصے کے بعد ایک بڑا مارکا پیش آیا، تو اس بڑے مارکے میں مال غنیمت آیا۔ اب اصول یہ تھا کہ جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوتے تھے ان کی تالیف قلب کے لیے انہیں زیادہ مال دیا جاتا تھا، کیونکہ ان کے ساتھ لوگ تعلق توڑ دیتے تھے، تو نئے مسلمانوں کو مؤلفۃ القلوب، یہ قرآن مجید کی اصطلاح ہے، ان کو زیادہ دیا جاتا تھا۔ تو مکے میں جو لوگ تازے مسلمان ہوئے تھے حضور نے ان کو زیادہ مال دیا۔ اب انصار مدینہ میں سے ایک دو نوجوانوں نے یہ کہہ دیا کہ حضور کے وہ اپنے رشتہ دار ہیں نا، معاذ اللہ، بس وہ جذباتی بات کسی کی زبان سے نکل گئی، قریبیوں پر توجہ، اور کہیں بھی محبت میں
ان کا خیال تھا، شارحین کہتے ہیں کہ اگر حضور ادھر نوازنے لگے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو واپس مکے چلے جائیں، محبت میں کہا۔ تو اب اس پر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ فرمایا انصار مدینہ کو، یہ مسلم شریف میں موجود ایک ترکی خیمہ تھا، فرمایا انصار کو خیمے میں جمع کرو۔ خیمے میں جمع کیا تو حضور فرمانے لگے، یہ ذرا انداز دیکھیے میرے کریم، حضور فرمانے لگے مدینے والوں تم کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ آپ کے شہر والوں نے تو آپ کو بڑی تکلیف دی تھی، ہم آپ کو یہاں لائے تھے، تم کہہ سکتے ہو۔ ان کی آنکھوں سے فوراً آنسو چھلک پڑے کہ یا رسول اللہ ہم کون ہوتے، ہم پر تو آپ نے مہربانی کی، آپ تشریف لے آئے۔ وہ دو عالم کی رحمت تھے، جہاں چاہتے وہیں رہتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ حضور نے فرمایا تم کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ یہ تو بدر میں تلواریں لے کر شہید کرنے آئے تھے، ہم نے جانوں کے نذرانے پیش کیے، کہو۔ وہ رو پڑے کہ یا رسول اللہ نہیں، یہ تو ہم پہ اللہ رسول کا احسان ہے کہ ہم میں سے کوئی شہید ہو گئے، کوئی غازی ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم کہو کہ یہ احد میں آپ پر پتھر برساتے تھے، ہم نے سینے آگے کر کے ڈھال بنائی تھی، کہو۔ ہر ایک آنکھ آنسو برسانے لگی، آنسوؤں کے وضو ہونے لگے۔ جب پوری طرح دل نرم ہو گئے تو محبوب نے ایک جملہ ایسا کہا کہ سوال ہی سرے سے ختم ہو گیا۔ فرمایا مدینے کے میرے بھولے انصار، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ مکے والے اپنے گھر جائیں تو بھیڑ بکریاں اونٹ لے کے جائیں، اور تم جب مدینے جاؤ تو اللہ کا رسول اپنے ساتھ لے کے جاؤ؟ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تم مجھے اپنے ساتھ؟ بس پھر تو دل نعرے لگانے لگے، روحیں وجد کرنے لگی، طبیعتیں کھلنے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لفظوں پر وہ لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ حضور امی ہیں، پر محبوب بات کرتے ہیں نا تو سینہ ایسے کھل جاتا ہے کہ جیسے نور نالا نور ہو گیا۔ حضور بات کرتے ہیں تو منہ سے پھول جھڑتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام گفتگو کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے ساری باتیں میرے لیے ہی ہیں، ساری باتیں آپ کے لیے ہی ہیں۔ حضور امی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ محبوب وہ ہیں جن کی شان یہ ہے کہ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ فرمایا ان کی شانیں تم لکھی ہوئی پاؤ گے تورات میں بھی اور انجیل میں بھی۔ حضرت عیسیٰ تو خود فرما گئے نا، میں تمہیں اپنے بعد ایک محبوب کی خوشخبری دے کے جا رہا ہوں جن کا نام احمد ہوگا۔ ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، ید بیضا کی کلیم اللہ کو نعمت بخشی، ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی، اور میری سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی۔ فرمایا میں تمہیں خوشخبری دے کے جا رہا ہوں، اپنے بعد بشارت دے کے جا رہا ہوں، ان کا نام احمد ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شانیں تورات میں بھی لکھی، انجیل میں بھی۔ آپ دیکھیے صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا مجھے نبی پاک کی وہ شانیں تو بتائیں جو تورات میں لکھی ہیں۔ حضرت عمر ابن عاص تورات کے جاننے والے تھے، فرمانے لگے اللہ کی قسم تورات میں حضور کی بعض وہ شانیں بھی لکھی ہیں جنہیں قرآن بیان کرتا ہے۔ جس طرح قرآن نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محبوب ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے اور گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ فرمایا جس طرح یہ قرآن میں لکھا ہے اسی طرح حضور کی یہ شانیں تورات میں بھی لکھی ہوئی۔ پھر حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے حضور علیہ السلام کا نام تورات میں رسول بھی لکھا ہے اور متوکل بھی لکھا ہے۔ پھر فرمایا تورات میں لکھا ہے کہ حضور نہ سخت مزاج ہوں گے نہ سخت دل ہوں گے، اور تورات کے اندر یہ بھی لکھا ہے
کہ محبوب برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے، بلکہ کوئی برائی کرے گا تو بدلہ اچھائی سے دیں گے۔ یہ بھی لکھا ہے بازاروں میں شور نہیں کریں گے، یہ بھی لکھا ہے کہ معاف کر دیا کریں گے، بخش دیا کریں گے، اور تورات میں یہ بھی لکھا ہے کہ جن کے کان غفلت کی وجہ سے بہرے، گونگے اور جو لوگ اندھے ہو گئے ہیں، اللہ محبوب کی برکت سے سب کو بینائی اور بصارت عطا فرمائے گا۔ ایک نا یہودی کا بچہ حضور کے پاس آیا کرتا تھا، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، حضور کے پاس آتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ خدمت کرتا تھا۔ بیمار ہو گیا، حضور تیمارداری کرنے گئے تو وہ اپنے باپ کی گود میں لیٹا ہے، تو حضور اس کے باپ سے فرمانے لگے قسم اٹھا کے بتا میری شان تورات میں نہیں لکھی ہوئی؟ تو معاذ اللہ تورات اس کی گود میں پڑی تھی، لیکن مکر گیا، کہنے لگا نہیں لکھی۔ اس کا بیٹا جو اس کی گود میں تھا، جوان بیٹا، گود میں سر رکھے ہوا تھا، بیمار تھا، کہنے لگا میرا والد غلط کہتا ہے، اللہ کی قسم یا رسول اللہ آپ کی شان تورات میں بھی لکھی ہے اور انجیل میں بھی لکھی ہے۔ یہ بات اس نے کہی، کلمہ پڑھا، روح پرواز کر گئی۔ حضور اس کے والد سے فرمانے لگے تو ہٹ جا، اور صحابہ سے فرمانے لگے اپنے بھائی کو اٹھا لو، اس نے کلمہ پڑھ لیا، اب یہ ہمارا ہے، ہم اسے ساتھ لے کر کے جائیں۔ حضور کی عظمتیں، شانیں، بلندیاں، رفتیں تورات میں بھی موجود ہے، انجیل میں بھی۔ لاکھ عنوان بدل دیے لوگوں نے، تورات و زبور و انجیل میں تحریف کر دی، لیکن آج بھی جگہ جگہ جو موجود چھپی ہوئی کتابیں ہیں، ان میں آج بھی جگہ جگہ حضور کی عظمتوں اور شانوں کا بیان موجود ہے۔ نبی پاک کے تذکرے ہر جگہ، ہر مقام پر، ہر کونے پر۔ خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تو جناب ابراہیم کی وہ دعا ہوں جو بیت اللہ کی تعمیر کے وقت انہوں نے مانگی تھی، میں تو جناب عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور فرمایا میں اپنی ماں کا وہ گویا شانوں والا خواب ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا تھا۔ حضور کی عظمتوں کا بیان۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا یَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْکَرِ، یہ محبوب تمہیں نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے۔ ہر ایک نے نیکی کا حکم دیا، ہر پیغمبر، ہر رسول نے، ہر مصلح نے، ہر دائی نے، پر جس پیار کے ساتھ نبی پاک نے لوگوں کو نیکی کی طرف بلایا ہے نا، جس محبت سے، جس درد سے، جس ذوق سے حضور نے بلایا ہے، اور جس طرح دروازہ دروازہ جا کے حضور نے لوگوں کو کہا ہے آ جاؤ دین کی طرف، آ جاؤ، جس توانائی کے ساتھ حضور چاہتے ہیں کہ لوگ دوزخ سے بچ جائیں، یہ صرف حضور ہی کا خاصہ ہے۔ یہ حدیث آپ نے یاد رکھنی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح جس نے آگ جلائی تھی، آگ روشن ہو گئی تھی تو پتنگے اس میں گرتے تھے، تو وہ آگ جلانے والا بار بار پتنگوں کو روکتا تھا، نہ جاؤ جل جاؤ گے۔ فرمایا تم بھی بار بار ایسے کام کرتے ہو جو تمہیں دوزخ میں لے جائیں، اور میں تمہیں سینہ بند سے پکڑ پکڑ کے بچاتا ہوں، یہ کام نہ کرنا دوزخ میں لے جائے گا، یہ کام نہ کرنا دوزخ میں۔ نبی پاک نے ایک ایک مرحلے میں امت کی رہنمائی کی، ایک ایک کونے میں تربیت فرمائی، اور بڑی جانفشانی کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ، جدوجہد کے ساتھ لوگوں کو دین کا پیغام دیا، اور پھر بڑی دانائی سے۔ آج کچھ لوگوں کا انداز تبلیغ جارحانہ ہے، وہ کسی کو نماز کی دعوت بھی دیتے ہیں تو تلخ لہجے کے ساتھ، اپنے کسی بھائی کو دین کا پیغام دیتے ہیں تو ترش انداز کے ساتھ، حالانکہ اپنے حق میں جب وہ باتیں کرتے ہیں تو میٹھی۔ آپ کو اگر اپنا سودا بیچنے کے لیے نرم بات کرنی آتی ہے تو حضور کے دین کے لیے نرم بات کیوں نہیں کرتے؟ اگر اپنے بچے کو اپنے حق میں قائل کرنے کے لیے لہجے کو باوضو کر کے میٹھا کرتے ہو، تو اپنے بچے کو نماز کی طرف مائل کرنے کے لیے، دین کی طرف مائل کرنے کے لیے میٹھا کیوں نہیں کرتے؟
آپ کا انداز حسین ہو، خوبصورت ہو. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، لوگوں کو دانائی کے ساتھ اللہ کی طرف بلاؤ. اور یہ جو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا نا یہ صرف علماء کی ڈیوٹی ہے، تو میرے بھائی نبی پاک علیہ السلام نے تو ایک معنی میں ہر امتی کو مبلغ بنایا ہے. فرمایا میری ایک آیت بھی کسی تک پہنچی ہے، ایک بات بھی تو دین میں لے جائے، پھیلائے جا کے. ایک ایک آدمی کی ذمہ داری ہے آج، ایک ایک کی ذمہ داری ہے دین کی خدمت کرنا، ڈیوٹی کرنا، لوگوں کو خیر کی طرف بلانا، بھلائی کی دعوت دینا. بڑا ثواب ہے مدینہ شریف میں مسجد نبوی شریف اور جنت البقیع میں دفن ہونے کا بڑا اجر ہے. پر حضرت جابر ابن عبداللہ کا مزار تو کہیں اور ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص کا مزار تو کہیں اور ہے، حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار تو کہیں اور